ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلے میں ہی مل جاتا ہے۔ اس کی زندگی لافانی ہے اور وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پراسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار اور دلچسپ پرندہ سی مرغ یعنی فینکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں کئی اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سی مرغ یعنی فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، عربی یا فارسی میں اسے آنکا کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی راکھ سے اسی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق سی مرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کوہ کاف میں رہتے تھے جو قدیم دور کا ایک پراسرار کرسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی بھی زمین کو نہیں چھوا اور اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا۔ سی مرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ سی مرغ دنیا کے تمام علوموں سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور بہت وفادار بھی ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سال بعد پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سی مرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں بہت سی مرض کی شفا رکھی گئی ہیں۔ اسلامی تصوف میں سی مرغ کو ایک اور اہم مقام حاصل ہے اور صوفیاء کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حقائق موجود ہیں جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے اقسام اور نسل کے چرند پرند ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہت سے خالی نہیں ہے، مگر ہماری قوم کا کوئی بھی بادشاہ نہیں، لہٰذا ہمیں مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہدہد جو ابھی تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی و برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کے آثار موجود ہیں اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑیوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم سب میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سی مرغ ہے اور وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے اور اس تک پہنچنے کے لیے جواں مردی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پرندوں کے سلطان سی مرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق نے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تمام تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ وادی بے نیازی کی وادی ہے، یہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے، اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے، اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔
पांचवी वादी तौहीद की वादी है। इस वादी में कसरत भी वहदत नजर आती है और ये रास्ता एक पेचीदा राज है। छठी वादी हैरत की वादी है, यहाँ सिर्फ दर्द और हसरत मिलती है। और सातवीं और आखिरी वादी फिक्र फना है। ये वादी फरामोशी और बेहोशी की वादी है, यहाँ पहुँचने वाला दीवाना हो जाता है। परिंदों ने सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत बदतर हो गई, कुछ परिंदों ने रास्ते में ही हार मान ली। परिंदों के बालों पर खून आलूद हो गए, वो आहोजारी करने लगे। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसकी कोई इंतहा न थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा न थी। हज़ारों परिंदे तो दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से रास्ते में ही मर गए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम इतनी मुश्किल वादी को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने उन वादियों के दरमियान एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सिमरग तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना रहबर मान कर मेरे पीछे चलते रहो और इन मुश्किलात और ख़तरात का डट कर सामना करो। याद रखो, अगर दुनिया और आखिरत में लाफानी होना चाहते हो तो तुम्हें इस बादशाह तक पहुँचना ही होगा। इसके पर की एक छाँव तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को दूर कर देगी और तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। हुदहुद ने कहा, इस फ़ानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दो, तमाम ख्वाहिशात को कुचल डालो, अपने दिलों को पाक करो, दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाओ, हौसले को बुलंद करो और इस ख्याली दुनिया से बेजार हो जाओ। परिंदे फिर से हौसला मंद हो गए, हिम्मत बांधी और हज़ारों परिंदे सफ़ ब सफ़ और कतार दर कतार हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार इस मुश्किल और तवील रास्ते को परिंदों ने पार कर लिया। इस लंबे सफ़र में सिर्फ 30 परिंदे यहाँ तक पहुँचे। इन तमाम वादियों को पार कर लेने के बाद वो कोई काफ में दाखिल हुए। इस वादी में दाखिल होने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनके जिस्म पर बाल और पर मौजूद न थे, उनका जिस्म आग में जल रहा था। तमाम परिंदे फ़ानी हो गए थे। दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोई काफ की एक ऊंची चोटी पर सिमरग नजर आया। जब वो सिमरग के पास गए और गौर से उसे देखा तो उन्हें इसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई ना दिया। इस मंजिल पर पहुंचकर ना उनका कोई रहबर रहा था ना रास्ता, वो खुद लाफानी हो गए थे। लिहाजा अब उन्हें पता चल गया जिस सिमरग की उन्हें तलाश थी दरअसल वो खुद ही हैं। दरअसल सिमरग के इस हकायत के ज़िम्न में ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार ने तसव्वुफ़ का मुकम्मल मुकदमा पेश कर दिया है, यानी किस तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज़ को निस्तो नबूद कर देने के बाद तसव्वुफ़ के तमाम मंजिलों को सर कर सकता है। और जब इंसान तमाम मंजिलें तय कर लेता है तो फना हो जाता है और उससे मार्फत मिल जाती है।